بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے جدید مناہج کی حقیقت کا جو موضوع ہمارے سامنے ہے، جو سوال ہمارے سامنے ہے، وہ ہے سوال نمبر 98۔ سوال نمبر 98 آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پڑھنا ہے، اور اسی طرح سے اس کا جواب۔ سوال نمبر 98 میں آج کل ہونے والے، کیے جانے والے اس مسئلے سے متعلق ہے جسے ہم اور آپ آندولن کہتے ہیں، دھرنا دینا کہتے ہیں، ریلی نکالنا کہتے ہیں، مارچ کرنا وغیرہ بھی کہتے ہیں، مختلف تعبیرات ہیں اس کی۔ یہ سوال سعودی عرب کے ماحول میں خاص طور پر یا ایسے ہی ان ممالک کے تناظر میں کیا گیا ہے جہاں پر ولی امر ہے، جہاں پر مسلمانوں کا حاکم ہے، ولی امر ہے۔ حاکم کے خلاف ریلیاں نکالنا، مظاہرے کرنا، دھرنا دینا، روڈ جام کرنا وغیرہ، اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں اس سے متعلق ہے، اور غالباً اس کے بعد کا جو سوال ہے اس سے بھی، وہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ تو بہرحال یہ جو آج کا اہم سوال ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ایسے ہی اس کا جواب شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ نے اس کا کیا جواب دیا ہے، اور اس سلسلے میں بہت سارے علماء جو سلفی منہج سے پورے طور پر اتفاق نہیں رکھتے، بلکہ وہ اخوانیت کی فکر رکھتے ہیں، خروج کی فکر رکھتے ہیں، تکفیری ذہن رکھتے ہیں، اس قسم کے بعض لوگوں کے اقتباسات کہ انہوں نے مظاہروں اور دھرنوں کے سلسلے میں کیا کہا ہے، ان باتوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو سوال نمبر 98، اور یہ ہماری کتاب میں صفحہ نمبر 452 پر ہے۔ کیا امت مسلمہ کے مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے، کیا امت مسلمہ کے مسائل و مشکلات کے حل کے لیے مظاہرے اور آندولن وغیرہ کرنا دعوت کے وسائل میں شامل ہے؟ یہ ہے سوال۔ تو سوال میں دو پہلو پوچھے گئے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے مسائل ہیں، مسلمانوں کی مشکلات ہیں، اس کا حل کرنے کے لیے کیا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے، آندولن کیا جا سکتا ہے، دھرنے دیے جا سکتے ہیں، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو ہے کہ کیا یہ سب کام، مظاہرے، دھرنے، آندولن، کیا یہ دعوت کے وسائل میں سے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی بہت بڑا شبہہ اور بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے مسئلہ کہ اکثر و بیشتر لوگوں نے اپنی ہوس اور خواہشات نفسانی کو دعوت کے وسائل میں شمار کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ دونوں پہلو ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ سوال اصل میں جب تک واضح نہ ہو جائے تب تک جواب کے پہلو واضح نہیں ہوتے۔ سوال تو یوں کی واضح ہے، یوں تو واضح ہے، لیکن یہ نقطہ رکھیں کہ دو باتیں اس کے اندر خاص طور پر ہیں: مسلمانوں کے مسائل و مشکلات کا حل، اور ایسے ہی کیا یہ دعوتی وسائل میں سے ہیں۔ جواب: شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ اس کا مختصر جواب دے رہے ہیں، اور جواب کے بعد شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ کا جو حاشیہ ہے وہ بہت ہی زیادہ مفید ہے، اور اس سلسلے میں آگاہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں ہمارا دین لا قانونیت کا دین نہیں ہے، ہمارا دین لا قانونیت کا دین نہیں، یعنی ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی نظام نہیں، کوئی سسٹم نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قانون ہی نہیں، لا قانونیت والا دین نہیں ہے ہمارا کہ اب جس کو جو سمجھ میں آئے کرے۔ ٹھیک ہے بھائی، مشکل ہے مسلمانوں کو، ٹھیک ہے مشکلات ہیں مسلمانوں کی، تو مشکلات اور مسائل کا حل کرنے کے سلسلے میں ہمارے دین میں کوئی رہنمائی ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کوئی رہنمائی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟
سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی کوئی رہنمائی ہے یا نہیں ہے؟ امت کے سلف صحابہ کرام تابعین خیر القرون کے لوگوں نے جب ان کے دور میں مسائل پیدا ہوئے، مشکلات پیدا ہوئیں، تو ہمارے اسلاف نے اپنے مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے کیا کیا؟ تو کوئی نظام دین کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ تو جو نظام ہے وہ نظام ہمیں بھی یہاں بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہی قرآن، وہی سنت، وہی صحابہ تابعین کا عمل جو ہے نا، وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ تو اب سوال جب یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا مسلمانوں کے یا امت مسلمہ کے مسائل اور مشکلات کا حل کرنے کے لیے دھرنے دینا اور مظاہرے کرنا، اس کا کیا حکم ہے، کیا یہ جائز ہے؟ تو شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ ایک بات جان لو، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اسلام کے، یہ لا قانونیت کا دین نہیں ہے کہ بس جب جو سمجھ میں آئے، جس کے سمجھ میں آئے وہ فوراً اس کا ایکشن لینا شروع کر دیں۔ ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، شریعت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس میں ضابطے ہیں، اور اس سے اچھا کوئی ضابطہ، اس سے اچھا کوئی نہج ہم اور آپ کبھی بھی کسی بھی دور میں کتنی بھی زیادہ دانشوری اور ذہانت ہو، لاجک کا پاور ہو، جینیس اور ٹیلنٹ ہو، اس سے اچھا حل ہم نہیں نکال سکتے۔ تو ہمارا دین لا قانونیت کا دین نہیں۔ یہ نقطہ اگر ہم اور آپ ذہن میں رکھیں، کسی بھی ایشو میں ہم یہ جانیں کہ اس ایشو میں بھی ہمارے دین کی طرف سے رہنمائی ہے، یہاں بھی اس نئے ایشو میں بھی ہمیں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی قانون نہ ہو ایسا کہیں کوئی بھی پوائنٹ نہیں ہے دین اسلام کے اندر، ہر جگہ قانون ہے، ہر جگہ ضابطہ ہے، ہر جگہ رہنمائی ہے۔ اور میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، یہ ہمارے دین کا امتیاز ہے کہ جب یہ دین آیا تھا تب بھی دنیا کے سارے مسائل اور مشکلات کا حل تھا۔ آج 14 صدیاں گزر گئی، 15ویں صدی میں ہم زندگی گزار رہے، آج بھی بلا ایک ذرہ کمی کے یہ دین اسلام ہمارے مسائل کا سولوشن اور حل رکھتا ہے، اور یہ کل بھی رکھے گا، سلسلہ چلتا رہے گا، قیامت آ جائے گی، کوئی ایسا ایشو پیدا نہیں ہوگا دنیا میں جس کا حل اور جس کا سولوشن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین نہ پیش کرے۔ یہ ہمیں شرف اور سعادت کی بات ہے، ہمیں اپنے دلوں میں بہت اطمینان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں لا قانونیت نہیں ہے، اس کے اندر اصول ضابطہ ہے، قانون ہے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے۔ تو یہ ذہن میں کبھی نہ آئے کہ ہمیں اپنے دماغ کا یہاں استعمال کرنا ہے، ہمیں اپنی لاجک کا استعمال کرنا ہے، ہمیں دانشوری کا استعمال کرنا ہے، ہمارے جی میں من میں جو آ رہا ہے وہ کرنا ہے، جو ایموشنل ہمارا ایکٹیو جو ہماری مطلب ایکشن ہو سکتا ہے اسے یہاں پر لانا ہے۔ فلاں ایسا کہتا ہے یہ سولوشن ہے، فلاں ایسا کہتا ہے یہ سولوشن ہے، یہ پارٹی کہتی ہے یہ سولوشن ہے، یہ جماعت کہتی ہے، یہ فرقہ کہتا ہے یہ سولوشن ہے، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ ضابطہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، ضابطہ ہے یعنی قانون ہے، سسٹم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت۔ اس لیے ہمیں فوراً کوئی بھی ایشو آیا ہمیں پلٹنا ہے قرآن کی طرف، دیکھو اس کا کوئی حل ہے کہ نہیں، دیکھو سنت کو، اس میں کوئی حل ہے کہ نہیں، دیکھو نبی کے صحابہ زندگی گزار چکے ہیں، نبی کے صحابہ کا 110 سال تک آخری صحابی کی وفات ہوئی ہے، ان کے بعد تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، بعد میں ان کے بعد ائمہ، محدثین، علماء، فقہاء کا دور، اسلامی حکومتوں میں زندگی گزارنے والے ہمارے یہ مسلمان، ہمارے یہ لوگ تھے، کیسی زندگی گزاری؟ مسائل پیدا ہوئی یا نہیں پیدا ہوئی؟ مشکلات پیدا ہوئی کہ نہیں پیدا ہوئی ان کے دور میں؟ جب پیدا ہوئی تھی تو انہوں نے کیسے حل کیا تھا اس کا؟ یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ اس کے اہکاوے بہکاوے میں آ کر، اس کے ورغلانے میں آ کر چلو دھرنا دو، چلو ریلی نکالو، چلو آندولن کرو، چلو مظاہرہ کرو، چلو جھنڈے نکالو، چلو شور مچاؤ، ہم نے اس کو سولوشن بنا لیا جو سولوشن نہیں ہے، جو اپنے آپ میں ایک مصیبت ہے، ایک مسئلہ اور ایک مشکل ہے۔ اصل نقطہ اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا کہا؟ اچھا، بلکہ ہمارا دین نظم و ضبط کا دین ہے،
نظم یعنی نظام، ضابطہ، قانون کا دین ہے۔ سکون و وقار کا دین ہے۔ ہمارا دین کس کا دین ہے؟ اس کے اندر سکون ہے، وقار ہے، یعنی ہر چیز کو ایک ڈھنگ اور سلیقے سے انجام دینا ہے۔ کچھ بھی کرو جان چلی جائے، کچھ بھی کرو مال چلا جائے، کچھ بھی کرو آبرو جائے، کچھ بھی کرو بے پردگی ہو، کچھ بھی مطلب کچھ بھی کرو، کوئی رزلٹ، کوئی اس کا نتیجہ، اس کا کنکلوژن کیا ہوگا، کوئی فکر نہ ہو، کچھ بھی کریں۔ ہمارا دین اس کا دین نہیں ہے۔ ہمارا دین ہر جگہ نظام کا دین ہے، اور سکون کے ساتھ وقار یعنی تہذیب، سلیقہ، اس کا دین ہے۔ کوئی ایسی جگہ آپ کو نہیں ملے گی جہاں پر بد نظمی ہو، ہر جگہ نظم ہے۔ مظاہرے اور آندولن مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ مظاہرے اور آندولن مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ مسلمان ان چیزوں کو جانتے بھی نہ تھے۔ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام کو دور مبارک گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عمر بن خطاب کا، عثمان غنی کا، علی کا، حسن کا، حسین کا، معاویہ کا، اور اس کے بعد پوری خلافت بنو امیہ دیکھتے چلے جاؤ، بنو عباسیہ دیکھتے چلے جاؤ۔ مسلمانوں نے اس کو جانا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ آندولن کرنا چاہیے۔ دھرنے دینے کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، مسلمانوں کے ہاں یہ چیز معروف ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ چیز مسلمانوں میں معروف ہی نہیں، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جب بعد میں آنے والی چیز ہے، تو اس کو ہم اپنے مشکل کا، اپنے مسئلے کا حل کیسے بنا سکتے ہیں، اس کا سولوشن کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب کہ ہمارے یہاں بے دینی ہے، ہمارے یہاں لا قانونیت ہے، ہم یہ نظام بھی نہیں جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن میں، سنت میں، صحابہ اور تابعین کی سیرت میں ہمیں اس طرح کے ایشوز میں کیا سولوشن بتایا گیا۔ تو یہ معاملہ بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ جس کا نام لیا جا رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے، اس کی کوئی اصل ہے کہ نہیں ہے، کہیں قرآن سنت میں اس کی رہنمائی ہے یا نہیں ہے۔ تو مظاہرے اور آندولن مسلمانوں کا کام نہیں ہے، مسلمان ان چیزوں کو جانتے بھی نہ تھے۔ سبحان اللہ، اگر کوئی ایسی بات ہو تو کوئی لائے، کوئی دلیل کہیں سے پیش کرے کہ ہاں مسلمانوں نے آندولن کیا تھا، کیسے کیسے مسائل ہوئے، اس کا یہ موقع نہیں ہے۔ کتنی کتنی ظلم کی داستانیں، ستم کے پہاڑ، سب کچھ ہوا، لیکن آندولن کرنے کا طریقہ، مظاہرے کرنے کا طریقہ پورے اس ماضی میں مسلمانوں میں پایا ہی نہیں جاتا۔ کوئی بھی اس کا ریفرنس نہیں، کوئی بھی اس کا حوالہ نہیں۔ دین اسلام تو سنجیدگی اور رحمت کا دین ہے۔ دین اسلام کس کا دین ہے؟ سنجیدگی کا، یعنی اطمینان کا، متانت کا دین ہے۔ شور نہیں بچاؤ، نارمل ہو جاؤ، اس کا سولوشن نارمل تلاش کرو، چلو بیٹھ کے بات کرو، لیٹر دو، میمورنڈم دو، یاد دہانی کراؤ، احساس دلاؤ، یہ ہے اس کا راستہ۔ تو دین اسلام سنجیدگی اور رحمت کا دین ہے، اس میں تشویش اور فتنہ انگیزی کا کوئی گزر نہیں ہے۔ یعنی کوئی ایسا قدم کی تشویش ہو جائے، الجھن ہو جائے، بے چینی ہو جائے، ہے نا، اور فتنہ پیدا ہونے والا معاملہ ہو جائے۔ اب ہم نے شور مچا دیا، فلاں ایشو آ گیا، اور ہم نے سوچا کہ اب حاکم وقت کے خلاف، مسلمانوں کے امیر کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا، چلو اس کے گھر کے سامنے گھیراؤ کر لیا جائے، چلو اس کے دفتر کے سامنے گھیراؤ کر لیا جائے، اور زبردستی کر کے اپنی بات منوا لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام ایسی کوئی تعلیم نہیں دیتا جس میں تشویش و فتنہ پیدا ہونے والا معاملہ ہو۔ ابھی اور واضح ہوگا کہ آندولن، مظاہرے اور دھرنے کے نتیجے میں کیا کچھ کیا گیا ہے۔ ہم لوگ تو اپنے وطن میں، وطن عزیز ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرب ممالک کی کچھ مثالیں یہاں پر شیخ نے دی، جو آندولن کرنے، دھرنے دینے، مظاہرے کرنے کے لیے لوگوں کو اکساتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ان لوگوں کی مثالیں آ رہی ہیں آگے۔ یہی دین اسلام ہے۔ شیخ صالح فوزان کیا کہتے ہیں؟ یہ دین اسلام سلامتی کا دین ہے، دین اسلام تابعداری کا دین ہے، دین اسلام امن کا دین ہے، عافیت کا دین ہے، دین اسلام جانوں کی حفاظت کے لیے آیا، دین اسلام مال کی حفاظت کے لیے آیا، دین اسلام آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے آیا،
دین اسلام دین کی عقیدے کی حفاظت کرنے کے لیے آیا، دین اسلام عقل کی حفاظت کرنے کے لیے آیا۔ 5 واجبات، 5 ضرورات خمس جس کو کہا جاتا ہے، جس کے بغیر انسان زندگی ڈھنگ سے گزار ہی نہیں سکتا۔ اس میں 3 چیز کیا ہے؟ جان، مال، آبرو، یہ تو واضح ہے، ہر آدمی اس کا نام لیتا ہے۔ ان سب سے پہلے کیا ہے؟ دین کی حفاظت۔ اللہ نے کفر سے ہٹا کر کے، شرک سے ہٹا کر کے خالص توحید کا پیغام دنیا کے سامنے عام کیا، بلکہ یہی توحید ہی اسٹارٹنگ ہے اس دنیا کی شروعات توحید پر ہوئی ہے۔ دنیا جب قائم ہوئی، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، اور اس وقت کوئی شرک کا کوئی گزر ہی نہیں تھا، ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم تھی۔ 1000 سال تک کوئی جھگڑا نہیں، کوئی شرک کا، کوئی کفر کا معاملہ تھا ہی نہیں۔ پیشانی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھی، سجدے اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کے کام کیے جاتے تھے۔ 1000 سال کے بعد یہ بگاڑ آیا، تو شرک بعد میں آیا ہے، شرک طاری ہے، شرک بعد میں آنے والی چیز ہے۔ تو کیا ہوا بھائی؟ معاملہ کیا ہے؟ ہاں، بات یہ ہو رہی تھی کہ 5 ضرورات، تو ایمان کی حفاظت۔ اب شرک کے خلاف اللہ نے کیا فرمایا؟ شرک کرنے والے ہمیشہ کے لیے جہنمی، مرتد ہونے کی سزا قتل ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتانا چاہتا ہے؟ دین کی حفاظت، اور دین ایک ہی دین ہے، اللہ کی توحید۔ دین کتنا ہے؟ اصل دین ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ایک ہی ہے۔ دیننا واحد، دیننا واحد، ہمارا دین ایک ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک، ان کے ابنا، بنو اسرائیل کے سارے انبیاء، بنو اسماعیل کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے سب دیننا واحد، ہمارا دین ایک ہے، یعنی توحید کا دین ہے۔ سب نے لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی، اس کے سوا کوئی تعلیم کسی کے پاس نہیں تھی، اس کے علاوہ کوئی تعلیم کسی کے پاس نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے اللہ مجھے کوئی ایسی بات سکھا دے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کلمہ سکھا دے جسے پڑھ کر کے میں تجھے یاد کیا کروں اور تجھ سے مانگنے کے لیے اس بات کو وسیلہ بناؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے موسیٰ، کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا ربی کل عبادک یقولون ھذا، اے اللہ میں کچھ خاص بات چاہتا ہوں، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تو تیرے سارے بندے بولتے ہیں، سارے بندے لا الہ الا اللہ بولتے ہیں، میں کچھ خصوصی بات اللہ تجھ سے چاہتا ہوں کہ تو مجھے بہت خاص کوئی بات سکھا دے، جسے پڑھ کر کے، جسے بول کر کے میں تجھے یاد کیا کروں اور اس کے ذریعے تجھ سے دعا کیا کروں۔ لا الہ الا اللہ، اے اللہ یہ کلمہ تو تیرے سارے بندے بولتے ہیں، مجھے کچھ خاص چاہیے جس کے لیے میں درخواست کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اے موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرہن غیری والارضین السبع وعامرہن غیری، سارے 7 آسمان اور 7 آسمانوں کی ساری آبادیاں جو اندر جو کچھ ہے، 7 زمینیں اور ان کے اندر جو کچھ ہیں، لو وضعت فی کفۃ، یہ سب کے سب ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں۔ ترازو ہے، آج کل تو ڈیجیٹل ہو گیا ہے، لیکن ترازو آپ سمجھیں، ترازو کی ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، 7 آسمان اور بیچ کی ساری مخلوقات، 7 زمینیں اور بیچ کی ساری مخلوقات، غیری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے علاوہ، کیونکہ 7ویں آسمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے کہ نہیں، تو عامرہن یا عامرہن، اس کی آبادیاں جو کچھ بھی ہیں آسمانوں میں، جو کچھ بھی بسنے رہنے والے ہیں، ان سب کے سمیت غیری، میرے علاوہ، کیونکہ وہ کلمہ تو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے۔ کیا کہا، اگر ان سب کو ترازو کے 2 پلڑوں میں سے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ، اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے،
مالت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا اور ساتوں آسمان و زمین اور ساری مخلوق والا پلڑا اوپر چلا جائے گا۔ موسیٰ کیا سمجھتے ہو لا الہ الا؟ تو سب کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ۔ اس کی حفاظت کی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے شرک کو حرام کیا، کفر کو حرام کیا، نفاق کو حرام کیا، اس کی سزا آخرت، دنیا میں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی تاکہ کوئی اپنے دین کو بگاڑنے کی کوشش نہ کر سکے، ہر شخص اللہ کی توحید کے دین پر قائم رہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ عقل کی حفاظت۔ یہ توحید کی ہو گئی نہیں، دین کی حفاظت، اور بقیہ یہ جان، مال اور آبرو، 4 ہو گئے، اور 5ویں چیز کیا باقی بچتی ہے؟ عقل کی حفاظت۔ شراب حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے سلامت رہے، شراب پئیں گے تو عقل پر پردہ پڑ جائے گا، پھر انسان نہیں ہوگا، بدترین قسم کا حیوان بھی جو حرکت نہیں کرتا وہ حرکت کرنا شروع کر دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقل کی حفاظت۔ بہرحال تو 5 ضرورات، اسلام ان 5 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت لے کر کے آیا ہے۔ آندولن کرنے میں جان کے بھی خطرے ہیں، مال کے بھی خطرے ہیں، آبرو کے بھی خطرے ہیں، عقل کے بھی خطرے ہیں، اور دین کا بھی خطرہ ہے، سارے خطرات۔ اس لیے یہ آندولن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے کوئی لینا دینا، اصل میں یہ دین سے لینا دینا نہیں ہے۔ حقوق کیا کہا؟ یہی دین اسلام ہے۔ حقوق تو اس طریقے کے علاوہ شرعی مطالبہ اور شرعی طریقوں سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، حق نہیں مل رہا ہے ہم کو، ہمارے رائٹس نہیں مل رہے ہم کو، اسلامی حکومتوں کی بات چل رہی، جہاں ولی امر ہے، ٹھیک ہے، یہاں اپنے ملک اور وطن کی بات بھی آئے گی ابھی آگے، لیکن ابھی جو بات چل رہی ہے، سوال اور اس کا جواب، یہ کس سے متعلق ہے؟ یہ ولی امر، مسلمانوں کے حقوق کے حاکم، اور نظام جہاں اسلام کا چلتا ہو یا مسلمانوں کا ولی امر ہو، اس کی بات چل رہی ہے۔ حقوق نہیں دے رہا ہے، حقوق حاصل کرنے کے لیے آندولن کرنے کی، مظاہرے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حقوق حاصل کرنے کے لیے، رائٹس حاصل کرنے کے لیے اس کے علاوہ بھی تو اور شرعی طریقے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور بھی شرعی طریقے ہیں، ان شرعی طریقوں سے اپنے حقوق کا حصول کیا جا سکتا ہے۔ کیا کہا؟ آگے دیکھیے، یہ مظاہرے، یہ دھرنے اور مارچ بڑے فتنے جنم دیتے ہیں، اس سے جانیں جاتی ہیں اور اموال برباد ہوتے ہیں، یہ تمام طریقے، اور لہٰذا یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا جو جواب ہے وہ بالکل اصولی جواب ہے، اور ہمیں یہی بنیادی جواب ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے، ہمیشہ۔ وہاں بھی جہاں اسلامی نظام ہے اور جہاں ہم ہیں وہاں بھی ہمیں اصل یہی سمجھنا چاہیے۔ اصل کیا سمجھنا چاہیے؟ اصل یہی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں آندولن کرنے سے فائدہ نہیں ملے گا، نقصان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات نہیں ہونی چاہیے اگر ایسا ہو مگر ویسا ہو تو آندولن کرنا چاہیے، یہ بات ابھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب اگر ہمارے ملک میں جہاں جمہوری نظام ہے، اسلامی نظام نہیں ہے، مسلمانوں کا ولی امر اور حاکم نہیں ہے، بلکہ ہم ایک ڈیموکریسی میں زندگی گزارتے ہیں، تو یہاں کا جو نظام ہے، جو اسلام کا نظام نہیں ہے، یہاں کے کانسٹیٹیوشن میں، یہاں کے آئین میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، اگر اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آندولن کر سکتے ہیں، مظاہرے کر سکتے ہیں، اور وہ بھی پرامن، کیسے؟ پرامن، تو اب یہاں اس کی اجازت ضرور ہے، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ مظاہرے، آندولن، اعتصامات اور دھرنے اور مارچ کا کیا حکم ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں وہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ مظاہرے ٹھیک ہے ہمارے ملک کے قانون میں جائز ہیں، لیکن ہمیں یہ جان کے رکھنا ہے کہ اس کی طرف جلدی سے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کب آئیں گے؟ اب نمبر 1 پہلی بات تو یہ کہ ملک کے آئین میں اس کی اجازت ہے، لیکن شریعت میں تو مشکل ہے نا۔ ملک میں اجازت ہے، آئین میں اجازت ہے، لیکن اگر آئین کی اجازت کے نام پر باہر نکلے، جان گئی تو، آبرو لٹی تو کیا ہوگا؟ مال گیا تو کیا ہوگا؟
خطرات ہیں، مشکلات پریشانیاں بڑھ گئیں تو اس کا سولوشن کیا ہوگا؟ ہمیں اس کے لیے فکر کرنے کی نہیں کرنی ہے۔ کیوں فکر کرنی ہے؟ فکر اس لیے کرنی ہے کہ ملک کا قانون ٹھیک ہے، ضرور ہے کہ یہاں پر کر سکتے ہیں ہم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین 5 ضرورات کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ حفاظت یہاں رہے گی یا چلی جائے گی؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے یہ؟ اس لیے اسی کے ساتھ ساتھ اس کو کلیئر نہیں کر دینا چاہیے کہ بس ہمارے ملک میں آزادی ہے تو سب آندولن کرنے کے لیے نکلو۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، یہ مطلب نہیں ہے۔ ملک میں اجازت ہے تو ملک میں اجازت ہے، شریعت میں کیا ہے؟ تو دونوں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے مظاہرے آندولن کا اصل حکم ہے کہ اسے اسلام میں کوئی بھی، اسلام میں مسلمانوں میں اس کی کوئی پہچان نہیں ہے ہی نہیں، کسی نے جانا ہی نہیں۔ اب کوئی وقت آئے، کوئی ایسا ایشو آئے اور سارے ہمارے بڑے اکابرین علماء اور ذمہ داران اور قائدین اگر یہ سمجھتے ہوں اپنی حکمت سے، اپنی بصیرت سے اور اپنی ریسپانسبلٹی کی ادائیگی کے اعتبار سے کہ اس پوائنٹ پر پرامن مظاہرہ کرنا کچھ کارآمد ہو سکتا ہے، جس میں جان کے خطرے نہیں ہے، مال کے خطرے نہیں ہے، آبرو کے خطرے نہیں ہیں اور دیگر نقصانات کا امکان نہیں ہے، ساری سیفٹی سیکورٹی طے کر لی گئی ہے، خیر کی امید ہے اور شر نہ آنے کی امید ہے، تو ہم اس وقت اس ایشو میں اپنے علماء کی قیادت میں جیسے ہمارے بڑے اس کی رہنمائی کریں گے اس وقت وہ ہم کام کریں گے۔ لیکن ایک کامن فیصلہ کر دینا کہ یہاں تو نہیں منع ہے، یہاں تو ہمارا حق لینے کے لیے ہم کو یہی کرنا چاہیے، جا کے دیکھو ناعاقبت اندیشی کے نتیجے میں کتنے نوجوان اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے محروم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ رزلٹ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ اب نہیں سمجھ میں آتا کہ نتیجہ تو کچھ نہیں حاصل ہوا، نقصان یہ ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے ایسے آزادانہ بات نہیں کرنا چاہیے، اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ اصل یہ ہے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اب اضطراری صورت، حالات اور ظروف کی مشکلات، نازک صورتحال، پھر ہمارے اپنے جو کبار ہیں ان کی رہنمائی، قانونی پرمیشن، اجازت، کنڈیشن، ساری چیزوں کی رعایت کرنے کے ساتھ خیر کا پہلو اگر غالب ہوگا اور حق ملنے کی امید ہوگی، شر کا پہلو معدوم ہوگا، مفقود ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس وقت اس کی گنجائش نکلے گی مجبوری کی صورتحال میں۔ لیکن اس کو کامن نہیں کرنا ہے۔ اسلامی نظام میں تو آندولن نہیں ہے، لیکن جمہوری نظام میں آندولن ہے۔ معاملہ اسلامی نظام، جمہوری نظام کے علاوہ اسلام اور مسلمان کس چیز کے پابند ہیں، انہیں بھی تو دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا، جان مال آبرو کی حفاظت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں میرے بھائیوں، کتنی خطرناک ہمارے سامنے صورتحال پیش آئی ہے۔ پھر مردوں کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، مردوں کے ساتھ بچے بھی ہیں، بڑی تعداد میں جوان ہیں، سب چاہ رہے ہیں، اللہ جانے کیا حال ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا۔ یہ سب مسئلے کتنا پیچیدہ ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی بات شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظ اللہ کا جواب اور اس سے متعلق باتیں۔ یہاں پر شیخ صالح فوزان حافظ اللہ کے سوال کے جواب میں، اس جواب کے اوپر شیخ جمال بن فریحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حاشیے میں بڑی پیاری بات کہی ہے، اور چونکہ میں وضاحت کر چکا ہوں، یعنی کافی باتیں آ چکی ہیں اس سلسلے میں، ابھی بھی اور اس سے پہلے بھی آئی ہیں، اس لیے صرف اور صرف سرسری طور پر شیخ جمال حارثی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو حاشیہ ہے نا، اسے پڑھ لیں۔ اس میں کیا اصل بتائیں گے شیخ؟ اس میں بتائیں گے کہ آندولن اور مظاہرے نہیں ہے اسلام میں، لیکن اس کے باوجود ان علماء نے، ان دعات نے جو فتنہ انگیزی کرنے کے قائل ہیں یا ایسے ہی مسلم حکمران کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانے کے قائل ہیں، لوگوں کو بھڑکانے اکسانے کے قائل ہیں، یعنی اخوانی فکر کے لوگ، تکفیری اور خارجی فکر کے لوگ جو ہیں، اس قسم کے لوگوں نے، یا ایسے ہی، اور اگلے سوال کے جواب میں بات آئے گی، اس سے پہلے اشارہ آیا ہے، حدادی فرقہ جو باہر آ کر کے نہیں بھڑکاتا ہے لیکن بھڑکانے کے کام کو پسند کرتا ہے،
اس کی پذیرائی کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، بیٹھے رہتا ہے گھر کے اندر لیکن ساتھ دیتا ہے اندرونی۔ یہ حدادیوں کا فرقہ ہے۔ تو ہمیں یہ بات معلوم پڑے گی کہ ایسے چند علماء جنہوں نے عرب دنیا کے اندر، سعودی عرب کے اندر اور دیگر ملکوں کے اندر آندولن، مظاہرے، دھرنے اس سلسلے میں اپنی تقریروں میں، اپنی کیسٹوں میں، اپنے بیانات میں کیسے لوگوں کو بھڑکایا ہے، لوگوں کو تیار کیا ہے۔ کہتے ہیں یقیناً جزائر میں ہونے والی کشاکش، جزائر میں بہت کچھ مسائل پیدا ہوئے، اس کی تاریخ ماضی بالکل قریب میں آپ سب جانتے ہیں کیا کیا ہوا۔ یقیناً جزائر میں ہونے والی کشاکش یعنی ٹکراؤ، جھگڑے، اختلاف، اس کو قوت پہنچانے میں کچھ جذباتی لوگوں کی تائید اور حوصلہ افزائی کا بڑا گہرا اثر رہا ہے۔ شیخ جمال کیا کہہ رہے ہیں؟ آندولن تو نہیں ہے، مظاہرے نہیں ہے، لیکن جزائر میں جو کچھ خون بہا ہے مسلمانوں کا، جزائر میں جو ہزاروں لوگوں کی جان گئی ہے، خون بہا ہے، کہتے ہیں اس کے پیچھے اور اس ٹکراؤ کو طاقت پہنچانے میں کچھ جذباتی لوگوں کی تائید یعنی ان کا سپورٹ اور حوصلہ افزائی کا بڑا گہرا اثر رہا ہے۔ یعنی جو کچھ وہاں پر ہوا ہے نا، وہ ایسے نہیں ہوا ہے۔ کچھ جذباتی لوگوں کی تقریریں سنتے تھے، وہ جذباتی لوگوں کی آڈیوز اور ان کی تقریروں کو، ان کے خطابات کو، بیانات کو سنتے تھے، اور سن کر کے ان کے یہاں جذباتیت اور گرمی آئی، جس کی وجہ سے وہ ٹکرا گئے اور نہ جانے کتنوں کی جانیں چلی گئیں۔ یعنی یہ نقصان بتا رہے ہیں کہ مظاہرے کا نقصان کیا ہوتا ہے، آندولن کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ دیکھو جزائر میں خون کی ندیاں بہہ گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ کہتے ہیں جو برانگیختہ کرنے یعنی بھڑکانے اور فتنہ انگیزی پر ابھارنے میں مشہور ہیں۔ بعض ایسے مولوی، بعض ایسے لوگ، بعض ایسے دعات، بعض ایسے علماء جو جذباتی اور بھڑکاؤ تقریریں کرنے میں مشہور ہیں، معروف ہیں، ایسے لوگوں کی بھڑکاؤ تقریروں کا بڑا گہرا اثر رہا ہے ان فتنوں میں جو جزائر میں ہوا ہے۔ اب اس کے بعد مثال کہہ رہے، مثال کے طور پر شرح الطحاویہ نامی کیسٹ کا مقرر۔ شرح الطحاویہ عنوان کیا ہے درس کا، تقریر کا؟ شرح الطحاویہ، طحاویہ کی شرح، عقیدہ طحاویہ کی شرح۔ بھئی وہ عقیدے کی کتاب ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس کے اندر ہے، اس کی شرح کرنے کا عنوان ہے۔ عنوان توحید کا، عقیدے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اس عنوان کی کیسٹ میں، تقریر میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں اس نام کی کیسٹ کا مقرر سفر الحوالی، سفر الحوالی، کیسٹ نمبر 2185 جو نمبر لکھا ہوا ہے، جزائر کی جبہت الانقاذ۔ جزائر کی ایک پارٹی ہے، جزائر کی کیا ہے؟ ایک پارٹی ہے، ایک فرنٹ ہے جس کا نام ہے جبہت الانقاذ۔ اس کا معنی ہوتا ہے بچاؤ کا فرنٹ، نجات کا فرنٹ۔ یعنی گویا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ سارے فتنوں کو دبا دیں گے اور سب نجات پا جائیں گے، سب لوگ عافیت میں زندگی گزاریں گے، جبکہ وہ اسلام کو تباہ کرنے کا فرنٹ ہے۔ نام رکھا جبہت الانقاذ، جبکہ وہ جبہت الہلاک ہے، ہلاکت کا فرنٹ ہے، لیکن کیا نام رکھا؟ بچاؤ کا، نجات کا فرنٹ ہے۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے، سفر الحوالی اس جبہت الانقاذ کی، جو جزائر کی پارٹی ہے، اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے، اللہ اکبر، بتاؤ، دنگا کرنے والی پارٹی، فساد پھیلانے والی پارٹی، جان مال کو خطرے میں ڈالنے والی پارٹی، اس کی تعریف کرتے ہوئے سفر الحوالی کیا کہتا ہے؟ دیکھو نیچے دیکھو کیا لکھا ہے، جب دعات اور علماء اور مشائخ نے کہا کہ چلو ہم نکلتے ہیں، کہاں نکلتے ہیں؟ دھرنے میں، آندولن میں، مظاہرے میں نکلتے ہیں۔ جب دعات اور علماء اور مشائخ نے کہا کہ چلو ہم نکلتے ہیں تو 30 لاکھ لوگ نکل پڑے اور کہا نکلو، ہمیں اللہ کا حکم و نظام چاہیے، ہمیں اللہ کا حکم اور نظام۔ تو اللہ کا حکم اور نظام کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پہل دنیا میں قائم ہوا کہ نہیں قائم ہوا؟ کیسے قائم ہوا؟ نکلے تھے،
دھرنا دیا تھا، آندولن کیا تھا اللہ کے نبی نے، نبی کے صحابہ نے مظاہرہ کیا تھا، اللہ کے نبی نے، خلفائے راشدین نے کیا کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ تو چلو نکلو، ہمیں اسلام کا نظام چاہیے، اسلام کا نظام کے لیے قائم کرنے کے لیے نکلنا نہیں پڑتا، اس میں تو جان جائے گی۔ کون سا اسلام اجازت دیتا ہے کہ جان جائے ناحق؟ کون سا اسلام اجازت دیتا ہے کہ آبرو جائے، عزت جائے؟ یہ کون سا سولوشن ہے؟ نہ قرآن میں، نہ سنت میں، نہ صحابہ، کہیں نہیں۔ تو اب یہ تعریف کر رہا ہے کہ علماء اور دعات نے جب کہا تھا نکلو تو 30 لاکھ مسلمان نکل پڑے تھے۔ میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، ذرا غور کرو، اگر کہیں اسٹیشن پر بھیڑ ہو جائے، بھگدڑ مچ جائے، جہاں کتنے لوگ رہتے ہیں معلوم آپ کو؟ 1000 تو 1000 لوگ رہتے ہیں، اگر بھگدڑ مچ جائے تو 10 لوگ کچل جاتے ہیں پیروں کے نیچے۔ 30 لاکھ لوگوں کی بھیڑ اگر نکل جائے تو ان کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا، اور انجام کیا ہوگا اس بھیڑ کا؟ کوئی قیادت نہیں۔ نکلو، نکالنے کے لیے کہہ دیا، نکلنے کے لیے اکسا دیا، نکل آئے۔ اور کیوں نکلنا ہے؟ اسلام کا نظام قائم کرنا ہے۔ ارے آپ کا یہ قدم ہی اسلامی نظام کے خلاف ہے۔ یہ کون سا اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے آپ یہ حرکت کر رہے ہیں؟ اسلامی نظام نبی نے قائم کیا تھا، یہ کام کیا تھا؟ اسلامی نظام ابوبکر کے زمانے میں تھا کہ نہیں تھا؟ عمر کے زمانے میں تھا کہ نہیں تھا؟ عثمان غنی علی کے زمانے میں تھا کہ نہیں تھا؟ دیگر خلفائے بنو امیہ، بنو عباسیہ کے دور میں اسلامی نظام تھا یا نہیں تھا؟ کیا آندولن کیے گئے، کیا دھرنے دیے گئے؟ کیا یہ حرکت جو تم بتا رہے ہو اسلامی نظام قائم کر، ایسے بھیڑ سے اور 30 لاکھ لوگ نکل جائیں تو خون کی ندی بہہ جائے گی، کوئی نظام قائم نہیں ہوگا، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ ہے خارجیت اور اخوانیت کی راہ۔ یہ سفر الحوالی اسی فکر کے دعات میں سے، اسی فکر کے علماء میں سے ایک عالم ہے۔ دیکھو کیا ہوا آگے، دیکھو مزید کہتے ہیں ہمیں اللہ کا نظام و حکم و نظام چاہیے، نکلو، عورتوں کو بھی نکالو۔ واہ بھائی، مرد کافی نہیں ہے، عورتوں کو بھی نکالو باہر۔ اللہ اکبر، عورتوں کو بھی نکالو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی آج کل دنیا کے اندر سب تو میڈیا کے ذریعے ہر چیز یہاں سے وہاں پھیلتی ہے، عورتیں چہرہ کھلا ہوا ہے، شور مچا رہی ہے، اس کے ذریعے سے لوگ اسلام قائم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو عورتوں کو بھی نکالو۔ آگے دیکھو، چنانچہ 7 لاکھ عورتیں بھی نکلی، استغفر اللہ، کہہ رہی تھی ہم پر قرآن کا نظام نافذ کرو، ہم حجاب چاہتی ہیں، اختلاط ختم کرو۔ تو باہر آنے کے لیے کس نے کہا آپ کو؟ حجاب چاہتی ہو تو اندر رہنا تھا، باہر آنے کے لیے کس نے کہا آپ کو؟ اس میں حجاب، اسلامی نظام ہم پر نافذ کرو، قرآن نافذ کرو، ہم حجاب چاہتی ہیں۔ کہاں چاہتی ہیں حجاب؟ 7 لاکھ باہر نکل آئی، کون سا حجاب باقی بچا بھائی؟ اختلاط ختم کرو۔ اختلاط تو تم نے کیا، 30 لاکھ مردوں کے بیچ میں 7 لاکھ عورتیں نکل آئی۔ استغفر اللہ۔ یہ کہاں تک سچائی ہے نہیں ہے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن بتانا کیا، سفر الحوالی نے یہ بات اپنی تقریر میں کہی ہے، تعریف کر رہا ہے۔ علماء نے کہا، دعات نے کہا نکلو اسلام کا نظام نافذ کرنے کے لیے، تو 30 لاکھ مرد نکل آئے، اور کہا نکلو عورتوں کو بھی نکالو، تو 7 لاکھ عورتیں نکل آئیں، کہہ رہی تھی قرآن نافذ کرو، ہمیں حجاب میں لاؤ، ہمیں حجاب کرنا ہے۔ کیا کہا؟ ہم حجاب چاہتی ہیں، اختلاط ختم کرو۔ یا آپ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ علماء نے دعات نے کہا نکلو، عورتوں کو نکلنے کے لیے کیوں کہا؟ عورتوں کو کیوں نکالا؟ جب وہ حجاب چاہتی ہیں تو انہیں اندر رکھنا تھا، انہیں اختلاط سے بچانا تھا، اور تم کہتے ہو کہ نکلو، عورتوں کو بھی نکالو۔ 7 لاکھ عورتیں نکل آئی۔ میرے بھائیوں، 10 20 50 100 200 کی بھیڑ میں لوگوں کی جان چلی جاتی ہے۔ 7 لاکھ 37 38 لاکھ مرد اور عورت اکٹھا ہو جائے، کیا حال ہوگا؟ مملکت سعودی عرب کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے، وہاں کے ولاۃ امور کو حج بیت اللہ کا جو مجمع ہوتا ہے،
20 लाख 25 लाख 30 लाख 35 लाख तक पहुंच जाता है कभी कभी। उसका निज़ाम संभालने के लिए कितना मजबूत नेटवर्क कायम किया जाता है, जगह जगह सिक्योरिटी है, पुलिस है, अहलकार हैं, उलमा हैं, दुआत हैं और दीगर रिजाले आमाल हैं, पूरा निज़ाम कायम होता है। उसके बावजूद भी कभी कभी कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो जाता है, सारा कंट्रोल करने के बावजूद। और वो आंदोलन के लिए नहीं निकलते, वो दुनिया की सबसे मुक़द्दस जगह पहुंचकर अल्लाह की बंदगी करने के लिए जाते हैं, जहां पहुंचने के लिए एक मुसलमान पूरी उम्र में एक बार पहुंचने की तमन्ना करता है। वहां भी मसाइल हो जाते हैं कभी कभी। भीड़ अगर निकलने के लिए चलो निकलो और 35-37 लाख लोग निकल जाएं मर्द औरत, तो क्या हाल होगा मुझे बताओ जरा। ये है आंदोलन, ये है मुजाहरा, ये है मार्च करना, ये है वगैरह रैली, जो भी आप कह लें, थोड़े से अल्फाज के अख्तलाफ के साथ, और हो सकता है उसका थोड़ा सा है ना, उसका जो असल मदलूल और माना है वो भी कुछ मुख्तलिफ हो सकता है, करीब करीब है। ये सफ़र अल-हवाली ने अपनी कैसेट में कहा है। शेख जमाल बिन फुरहान कहते हैं, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, आप इनसे कह दीजिए कि अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो, सच्चे हो तो दलील पेश करो। शेख जमाल कह रहे हैं, ज़रा हमें उन दुआत और मशाइख के नाम बताओ, क्यों उलमा को बदनाम करते हो कि उलमा ने कहा निकलो, 30 लाख मर्द निकल आए, दुआत ने कहा औरतों को बाहर निकालो, 7 लाख औरतें निकल आई। तुम अपने आंदोलन और धरने के लिए, मुजाहरों के लिए मर्द औरत को बेपर्दा बेहिजाब इख्तिलात के साथ बाहर निकालने के लिए झूठ बोलते हो। उलमा ने, दुआत ने कहा, किन उलमा ने कहा था मुजाहरे करो, बताओ किसने कहा था? शेख बिन बाज ने कहा था, शेख अल्बानी ने कहा था, शेख उसैमीन ने कहा था, शेख सालिह फौजान, किसने कहा था? किन उलमा ने कहा था? अरे वो तुम्हारे उलमा है, तुम्हारे इख्वानी और खारजियत की फिक्र रखने वालों ने, दंगाई सोच रखने वालों ने, उन्होंने निकाला था। उलमा और दुआत का लफ्ज़ इस्तेमाल करके उलमाए अहले हदीस को, उलमाए सलफ़ को बदनाम करने की कोशिश मत करो। तो साफ कहते हैं, ज़रा हमें उन दुआत और मशाइख के नाम बताओ, उन दुआत और मशाइख के नाम बताओ जिन्होंने मुजाहिरों में इन खवातीन को निकलने की इजाज़त दी थी। मर्द तो आपने बिला दलील, ये तो एक तो मर्द को, मर्दों को बाहर निकाल दिया। ताज्जुब यह है कि आपको हया नहीं आती, शर्म नहीं आती, आपने औरतों को भी बाहर निकाल दी। अरे भाई क्यों, किस बुनियाद पर आपने निकाला, औरतों को बाहर निकाला? हम ताकि क्या कहते हैं, इजाज़त दी, ताकि हम उनकी शनाख्त कर सकें, ताकि हम उनकी पहचान कर सकें कि ये उलमा दुआत हैं जिन्होंने औरतों को बाहर निकलने के लिए कहा था, ताकि हम शनाख्त कर सकें और उनसे बचें और लोगों को भी बचाएं, क्योंकि ये फितना और मुसीबत के दुआत हैं। ये किसके दाई हैं? फितने के दाई हैं, मुसीबत के दाई, दुआतुल फितना वल बला, ये फितने और मुसीबत के दाई हैं। ये तो हो गई एक बात। अब ये आपने समझ लिया ना कि इख्वानियों का ये नज़रिया है, दंगे इस्लामी हुकूमत के नाम पर न तौहीद की तालीम, न सुन्नत की तालीम, सूफियत की, बदअकीदगी की तालीम, दंगे जान माल आबरू की हिफाजत का कोई ख्याल नहीं, और इस तरह से इस्लामी हुकूमत कायम करने की ये बात करते हैं। मुजाहरे करो, दंगे करो, वावेले मचाओ और इसके ज़रिए से, भीड़ के ज़रिए से अपनी ताकत को मनवा करके जो भी चाहो करो। इस्लाम चाहते हैं, इस्लामी निज़ाम चाहते हैं। इससे पहले भी बात आ चुकी है कि इनके इस्लामी निज़ाम के क़याम इससे पहले हुए। जब इनके इस्लामी निज़ाम इनके कहने के मुताबिक कायम हुए, तब तक कौन कौन सा निज़ाम इन लोगों ने कायम किया? हुकूमत चाहिए इस्लामी निज़ाम का धोखा दे करके, हुकूमत चाहिए। मिस्र में इनकी हुकूमत आई, कौन सा इस्लाम नाफिज किया? शोर मचने लगा। आपने कहा था कि हम आएंगे, हमारी हुकूमत आएगी तो इस्लाम नाफिज करेंगे। कहाँ इस्लाम नाफिज कर रहे हो तुम? तो कहा कि इस्लाम कहाँ नाफिज कर सकते हैं, सबको आज़ादी है, जैसे चाहो ज़िंदगी गुजारो। ये आमतौर पर इनका तरीक़ा, एक नहीं ऐसी मिसालें और भी। तो बहरहाल कहते हैं साफ साफ। उसके बाद एक दूसरी मिसाल दे रहे हैं आइज़ करनी की। एक दूसरे शख्स आइज़ बिन अब्दुल्लाह अल करनी की बात सुने, जो जुमे के खुतबे में कहता है,
اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جزائر سے متعلق ہی اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، قسم کھا کر کے، دیکھو اللہ کی قسم کھا کر کے آدمی کہتا ہے اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جزائر میں شریعت الہی کے نفاذ کا مطالبہ کرنے کے لیے ایک ہی دن میں 7 لاکھ باحجاب مسلم خواتین نکلی۔ اللہ کی قسم کھا کر کے اتنی بڑی بات کہنا، 7 لاکھ عورتیں نکلی، باحجاب نکلی۔ میں سمجھتا ہوں آج بھی ان کی تصویریں، ان کے ویڈیوز اور ان کی نیوز چینلوں پر ان کی خبریں آج بھی آپ کو مل جائیں گی، جا کے دیکھو کہ باحجاب تھی یا بے حجاب تھی، دیکھ لو جا کر کے، پتہ لگا لو تاریخ کے ساتھ۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ ان عورتوں کو تو اندر رہنا تھا، وہی حجاب تھا۔ حجاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی نقاب لگا کر کے بھی آ جائے تو مردوں کی بھیڑ میں کھڑی ہو کر کے دنیا کے سامنے چلائے اور چیخے کہ ہمیں حجاب چاہیے، ہمیں اختلاط سے بچنا ہے۔ اختلاط آپ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ حجاب چاہیے، اختلاط سے بچنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جمعے کے خطبے میں قسم کھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ یہ کہاں ہے؟ مدارک النظر نامی کتاب، عبد المالک رمضانی کی مشہور کتاب ہے، اس کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے، صفحہ نمبر 476 پر۔ اور اس میں شک نہیں، ایک شیخ جمال کہہ رہے ہیں اس میں شک نہیں کہ یہ بات موافقت، رضامندی اور تائید کے سیاق میں کہی گئی، یعنی یہ پہلے والی بات سفر الحوالی کی اور یہ والی بات کرنی کی، ان دونوں نے یہ باتیں جو بیان کی ہیں نا جزائر میں عورتوں کا مردوں کا نکلنا مظاہرہ آندولن کرنے کے لیے، اس لیے یہ باتیں نہیں بیان کی ہیں ان لوگوں نے کہ وہ رد کریں کہ ایسا کرنا غلط ہے، نہیں، پازیٹیو بیان کرنے کے لیے باتیں کی ہیں۔ ورنہ اگر یہ بتانے کے لیے اگر یہ باتیں کرتے کہ غلط ہے تو ایک لفظ تو کم سے کم بولتے کہ یہ غلط ہے، تعریف کر رہے ہیں، پذیرائی کر رہے ہیں، اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے جزائر میں لوگوں نے آواز دی تو 30 لاکھ مرد نکل آئے، 7 لاکھ عورتیں نکل آئیں۔ اس لیے تم کو بھی چاہیے کہ تم مظاہرے کر کے اپنی باتیں منوا لو، یہ ہے ان کا مقصد۔ کہتے ہیں انکار کہاں ہے؟ کہاں انکار ہے؟ کہاں نکیر ہے کہ ایسا کرنا غلط؟ ایک لفظ بھی نہیں کہا، نہ اس نے کہا سفر الحوالی نے، نہ اس نے کہا عائض القرن، کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، شیخ جمال کیا کہتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر تم نے ان ہزاروں بلکہ دسیوں لاکھ انسانوں کے اتنے بڑے جم غفیر کو شمار کیسے کیا؟ کیسے کاؤنٹ ہوا بھائی؟ 30 لاکھ لوگ تھے، 30 لاکھ لوگوں کی کاؤنٹنگ کیسے ہوئی؟ اگر کہیں کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے تب بھی کچھ نمبرز فرق پڑ جاتے ہیں، نظام سسٹم بنا ہوتا ہے تب بھی۔ آپ نے کیسے گنا کہ وہ 30 لاکھ لوگ تھے؟ یہی تو کہا ہے نا، 7 لاکھ عورتیں تھیں۔ تم اللہ کے سامنے اتنی بھاری قسم کا کیا جواب دو گے؟ اللہ کی قسم کھا کر کے بولے ہو نا، اللہ کے سامنے جواب کیسے دو گے؟ قسم کھا کر کے بول رہے ہو۔ نمبر 3، تم عورتوں کے نکلنے کو کیسے برداشت کرتے ہو؟ مردوں کے آندولن کی بھی گنجائش نہیں ہے تو تم عورتوں کو نکالنا کیسے برداشت کرتے ہو؟ نمبر 4، تم مسلمانوں کے اس شور و غوغا اور فتن و فساد کو کیسے برداشت کرتے ہو؟ شور و غوغا یعنی وہی ہے نا، چلانا، چیخنا، آواز لگانا، ایسے آواز لگاتے ہیں نا سب، زور سے اپنی آواز پہنچانے کے لیے یہ طریقہ چلتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے شور و غوغا اور فتن و فساد کو کیسے برداشت کرتے ہو؟ حالانکہ تم دعات ہو، مربی ہو، رہنمائی کرنے والے اور اپنے دعوے کے مطابق واقع کے جاننے والے ہو۔ اخوانی کیا کہتے ہیں؟ فقہ الواقع کہتے ہیں۔ یہ سارے جو اہل حدیث اور سلفی علماء ہیں نا، یہ سب کے سب فقہ الواقع سے نابلد ہیں، کچھ نہیں جانتے، فقہ الواقع کا انہیں کوئی پتہ نہیں۔ فقہ الواقع کا نہیں پتہ یعنی سیاست کا نہیں پتہ، دنیا داری کا، پولیٹکس کا نہیں پتہ، دنیا میں کون کون سی پولیٹکس چل رہی ہے، کون سا ملک کیا سوچتا ہے، کون سا ملک کیا فیصلہ کرتا ہے، اس نے اس کے خلاف کیا بولا، اس کے خلاف کیا بولا، کس کا تال میل بن رہا ہے، کس کے درمیان نفرت ہو رہی ہے، تم کو فقہ الواقع کا پتہ نہیں۔ اب ان کو دعویٰ ہے کہ ہم کو پتہ ہے، ان کا کیا دعویٰ ہے کہ انہیں پتہ ہے اور ہم لوگوں کو نہیں پتہ۔ شیخ جمال کہہ رہے ہیں تمہارا دعویٰ ہے کہ تم واقع کے جاننے والے ہو، کیا تم لوگ اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھتے؟ اللہ کا فرمان، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔
اور مجھے ایک بات یاد آ گئی، اس آیت کریمہ کی تفسیر، اس آیت کریمہ اور اس کے ترجمے پر جب ہم پہنچے تو مجھے استاذ محترم شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر حافظہ اللہ نے کہا ہے کہ جیسے اس کو قرنا پڑھا گیا ہے ایسے ہی اس کو قرنا بھی پڑھا گیا ہے دوسری قرأت میں۔ قرنا کا مطلب ہوتا ہے، ترجمہ کیا دیکھ لو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار رہو، یعنی کیا مطلب، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پہلے والی جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے جیسے عورتیں بے پردہ بناؤ سنگار میک اپ کر کے بے پردہ نکلتی تھی، اللہ واسطے تم ایسا مت کرو، اپنے گھر میں باحجاب رہ کر کے اپنے گھر کے اندر پردے میں رہو، باہر مت نکلو۔ یہ تو ہے قرنا، کیا ہے قرنا، جو آیت کریمہ میں ہے اس کا معنی۔ شیخ عبدالرزاق البدر حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک قرأت میں وَقِرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ بھی کہا گیا ہے، پڑھا گیا ہے، اس صورت میں معنی کیا ہوگا، وقار سے اپنے گھر میں رہو، وقار سے اپنے گھر میں رہو، ادب سے رہو۔ قرنا وقار سے ہے، قرنا قرار سے ہے، قرنا پڑھا جائے گا تو قرار سے عورتوں کو امر ہوگا، حکم ہوگا، اور قرنا کہا جائے گا تو وقار سے اور عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وقار کے ساتھ اپنے گھر میں رہو۔ تو گویا دونوں باتوں کو اگر ملا لے تو کیا معنی ہوگا، عورتوں وقار کے ساتھ سلیقے کے ساتھ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح سے بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلو۔ شیخ جمال کہتے ہیں یہ آیت کریمہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے کہ نہیں ہے، تم پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو، یہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، یہ پڑھنے کے باوجود تمہارا یہ کہ تم فقہ الواقع کو جاننے والے ہو، یہ فقہ الواقع کا جاننا ہے، جہالت ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام کہتا ہے کہ عورتوں کو اندر رہنا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہیں نہیں نکلنا ہے، تمہارا اصل منزل، تمہاری اصل منزل گھر ہے، تمہیں ضرورت ہو کوئی، حاجت ہو کوئی تو تم نکل سکتی ہو۔ قد اذن اللہ لکن ان تخرجن لحوائجکن، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ جب تمہیں حاجت اور ضرورت ہو کوئی تو تم باہر نکلو، ورنہ باہر مت نکلو۔ یہ کون کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طرف یہ، دوسری طرف یہ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کیا ہے بھائی، یہ کہتے ہیں کہ فقہ الواقع کا علم ہم کو ہے۔ شیخ جمال کہتے ہیں بہرکیف ان لوگوں کو دیکھ لو، ان لوگوں کا یہ نظریہ، دو حوالے دیے، سفر الحوالی اور عائز کرنی کا، دونوں کی باتیں آپ کے سامنے پیش کی کہ یہ وہ علماء ہیں جو اکسانے بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں۔ عورتوں مردوں کو باہر نکالو، عورتوں کو باہر نکالو، 30 لاکھ مرد نکل گئے، ان کا بیان، اور 7 لاکھ عورتیں نکلا، ان کا بیان۔ خطرناک ہے کہ نہیں خطرناک ہے؟ اس کے بعد دیکھیے، بات ختم کر لیتے ہیں پڑھ کے، کہتے ہیں بہرکیف ان اور ان جیسے دیگر لوگوں کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے مایا ناز علمی شخصیت علامہ ابن باز، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے مختصراً فرمایا ہے۔ ان لوگوں کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بہت شارٹ میں فرماتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے کہاں فرمائی ہے، المسلمون نامی میگزین ہے، جریدہ المسلمون، لکھا ہوا ہے شمارہ 540 اور یہ 11/1/1416۔ اندازہ لگاؤ کب کی بات ہے یہ، 1416، آج 1445 چل رہا ہے، 1446 شروع ہونے جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، گویا کہ 30 سال پہلے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں آپ کے سامنے کہ کتاب تقریباً 20-25 سال پہلے کی ہے، 30 سال پہلے کی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو جریدہ المسلمون کے اس شمارے کے اندر اس نمبر میں یہ بات موجود ہے۔ شیخ ابن عثیمین کیا فرماتے ہیں، پچھلے 3 سالوں میں جتنے جزائری مارے گئے ہیں، پچھلے 3 سالوں میں جتنے جزائری مارے گئے ہیں ان کی تعداد بہت بڑی ہے، جنہیں مسلمانوں نے محض اس قسم کی لاقانونیت پیدا کرنے کے سبب کھویا ہے۔ اب یہ جو مارے گئے ہیں ہزاروں جزائری، ان کی موت کہاں ہوئی ہے، آندولن میں ہوئی ہے، مظاہرے میں ہوئی ہے، اسی کے نتیجے میں یہ ساری جانیں گئی ہیں۔ لاقانونیت، ہم پر واجب ہے کہ حسب استطاعت ہم ان کی خیر خواہی کریں، اور اب آپ لوگ جان چکے ہیں
کہ ان چیزوں کا نہ شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق ہے، نہ اصلاح و سدھار سے، اصلاح و سدھار سے بھی کوئی تعلق اس کا نہیں، یعنی آندولن کرنے سے کوئی اصلاح نہیں ہوگی، کوئی سدھار نہیں ہوگی، جان جائے گی جیسا کہ ہزاروں جانیں گئی ہیں۔ اور ہم دھرنوں اور آندولنوں وغیرہ کی تائید نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے، اس کا سپورٹ ہم کبھی نہیں کرتے، بلکہ اس کے بغیر بھی اصلاح ممکن ہے، اصلاح اس کے بغیر بھی ممکن ہے۔ اگر حاکم نہیں مانتا ہے تو آندولن کرنے کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے راستے ہیں، ان راستوں کے ذریعے سے مسئلے کو حل کیا جائے، آندولن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ لیکن اس کے پس پردہ، یہ خاص بات پڑھنے کی ہے، کہتے ہیں اس کے پس پردہ کسی نہ کسی کا داخلی یا خارجی خفیہ ہاتھ ضرور ہے، پوشیدہ ہاتھ ہے اندر سے، چاہے وہ اندر کے لوگ ہوں یا باہر کے لوگ ہوں، کسی نہ کسی کا کچھ نہ کچھ ہاتھ ضرور ہے اس کے اندر، اس لیے کہ اتنا بڑا آندولن، اتنا بڑا فساد اتنی آسانی سے نہیں ہوتا، اندر سے کوئی بھڑکانے اکسانے والا ہوگا، خاموش چپکے سے کام کر رہا ہوگا، یا کوئی باہر کا ہوگا جو اندر سے چپکے سے کام کر رہا ہوگا۔ کہتے ہیں جو اس قسم کی چیزیں پھیلانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا چاہے وہ اندر کے ہوں یا باہر کے ہوں، کوئی نہ کوئی چھپا ہاتھ ضرور ہے اس کے پیچھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیخ ابن عثیمین کہہ رہے ہیں، اور آپ جان لیں کہ ابن عثیمین کس قدر زاہد آدمی تھے، اتنی آسانی سے یہ بات نہیں کہتے، انہوں نے ظاہر نہیں کیا، انہیں بہت کچھ اس بارے میں علم تھا اور رہا ہوگا۔ کہتے ہیں اب شیخ جمال کہہ رہے کیا ان لوگوں کی باتیں اور جذباتی تقریریں خفیہ ہاتھوں میں سے نہیں ہیں؟ یہ آندولن، یہ دھرنے جو کچھ ہوئے ہیں، ان آندولن اور دھرنوں میں سفر الحوالی کی تقریروں کا اور عائز کرنی کی تقریروں کا اور دیگر اخوانیوں کی تقریروں کا ہاتھ ہے کہ نہیں ہے؟ ان باتوں کو سن سن کر کے بھی کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے جذبات بھڑکتے ہیں۔ کوئی کہے نکلو، اسلامی نظام قائم کر، نکلو عورتوں، نکلو مردوں، تو لوگ بھڑک جائیں گے کہ نہیں بھڑک جائیں گے؟ تو اس کی وجہ سے جان گئی ہے۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ اپنے اس ملک کے اندر بھی وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ دنگا ہو گیا پڑوسی ملکوں میں، بنگلہ دیش میں یا کہاں کوئی فساد ہو گیا، جب اس سے پوچھ تاچھ کی گئی تو اس نے کسی کا نام لے لیا اور کہا فلاں کی تقریر سن کر کے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے، غالباً بنگلہ دیش میں یا سری لنکا میں، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ تو کسی کے بھڑکانے اکسانے کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ ہم اس وقت یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ صحیح ہے اور بھڑکانے کا کام کیا گیا نہیں کیا گیا، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن جزائر کے بارے میں شیخ محمد بن صالح عثیمین کیا فرماتے ہیں؟ ضرور کچھ نہ کچھ اندرونی معاملہ ہے۔ تو شیخ جمال کہہ رہے ہیں کہ جو بھڑکانے والی تقریریں کرنے والے لوگ تھے، ان کا خفیہ ہاتھ ہے کہ نہیں ہے اس کے اندر؟ سامنے تو نہیں آئے، سامنے نہیں آئے، میدان میں نہیں آئے، آندولن میں نہیں کھڑے ہوئے، لیکن تقریر کر کر کے بھڑکایا کہ نہیں بھڑکایا؟ جمعے کے خطبے دے دے کر کے بھڑکایا کہ نہیں بھڑکایا؟ یہ بھی خفیہ ہاتھ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی خفیہ ہاتھ ہے جس کے ذریعے سے جانے گئی۔ خیر، نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ اشارہ کردہ دونوں لوگوں کی تائید و برانگیختگی کے بعد آیا ہے، سفر الحوالی والی بات اور عائز کرنے والی بات جو ہم لوگوں نے پڑھا ابھی، ان دونوں کے بعد ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ کسی نہ کسی کا خفیہ ہاتھ ضرور ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کیا کہنا چاہتے ہیں، خفیہ ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھڑکاؤ تقریریں، یہ آگ لگا دینے والی تقریریں، آدمی پھر صبر نہیں کرتا۔ خیر، کیونکہ جزائر میں آندولن، مظاہروں اور دھرنوں کی تائید میں ان کی باتیں 1411 ہجری کی ہیں، اور ہم آج تک اس سلسلے میں ان کا سرے سے کوئی رجوع نہیں جانتے۔ ان لوگوں نے کہہ دیا، بھڑکانے والی تقریریں کر دی، علامہ ابن عثیمین نے سمجھایا اور کہا کہ اس کے پیچھے خفیہ ہاتھ ہے، لیکن آج تک ان لوگوں نے رجوع نہیں کیا، رجوع نہیں کیا۔ جیسے ان کا موقف تھا، ان دونوں کا آج بھی ان کا موقف، یعنی اس کے بعد بھی ان کا موقف وہی رہا
شیخ کہتے ہیں اب ذرا غور کریں کہ دونوں فریقوں میں فقہ الواقع جس کی یہ رٹ لگاتے رہتے ہیں اس کا زیادہ علم کسے ہے؟ فقہ الواقع کا علم کس کے پاس؟ سفر الحوالی اور عائض کرنی اور ان جیسے لوگوں کے پاس، یا علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کے پاس؟ کس کے پاس فقہ الواقع؟ فقہ الواقع کا مطلب کرنٹ حالات کی معلومات، کرنٹ حالات کی معلومات، اس کو کہتے ہیں فقہ الواقع۔ اور اس کا معنی کیا سمجھتے ہیں؟ موجودہ سیاسی اور پولیٹیکل معلومات۔ اور فقہ الواقع کا صحیح معنی کیا ہے؟ حالات اور ظروف کی نزاکت کو سمجھنا۔ چاہے کوئی بات کہیں بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے، کب بولنا چاہیے، کب نہیں بولنا چاہیے، کب زبان کا استعمال ہو، کب دل میں برا سمجھا جائے، کب ہاتھ اٹھایا جائے، یہ ساری باتیں فقہ الواقع کی ضمن میں آتی ہیں ایک دائی کی زندگی میں۔ لیکن ان لوگوں نے فقہ الواقع کا معنی سیاست اور پولیٹکس لیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اب اندازہ لگاؤ کہ دونوں میں سے فقہ الواقع کا علم کسے زیادہ ہے؟ کیا ان جذباتیوں اور فتنہ انگیزی پر آمادہ کرنے والوں کو یا علماء راسخین کو؟ یہ فتنے والی تقریر کرنے والوں کو علم ہے یا علماء راسخین ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے بڑے علماء کو فقہ الواقع کا علم ہے؟ بھلا ان دونوں اور ان جیسے دیگر لوگوں کا کیا حال ہو؟ یہ بات خاص طور پر غور کریں۔ سارے آندولن کی بات کرنے والے، مظاہرے کی بات کرنے والے اور جو لوگ مظاہرے کا سپورٹ نہیں کرتے ان کو بزدل کہنے والے، اس پیراگراف کو پڑھیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بھلا ان دونوں، کن دونوں؟ سفر الحوالی اور عائض القرنی، ان دونوں کے بارے میں کہتے ہیں بھلا ان دونوں اور ان جیسے دیگر لوگوں کا کیا حال ہوگا جب یہ قیامت کے روز میدان محشر میں کھڑے ہوں گے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑے ہوں گے اور لوگ ان کے پیچھے ہوں گے۔ لوگ ان کے پیچھے، کون لوگ؟ جزائر کے وہ ہزاروں لوگ جن کی جان گئی ہے، جن کی جان گئی ہے وہ ان کے پیچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ان سے اپنا قصاص مانگ رہے ہوں گے، کہیں گے اللہ ان لوگوں نے بھڑکایا اور ہماری جان گئی، ان لوگوں نے اکسایا اور ہماری جان گئی، ہمارے بچے یتیم ہو گئے، ہماری بیویاں بیوہ ہو گئی، اللہ قصاص چاہیے، ہماری جان لینے میں ان کا کردار تھا، ہمیں اس سے بدلہ لینا ہے۔ تو قیامت کے دن جب یہ منظر ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ یہ دونوں کیا کریں گے؟ اور ان دونوں جیسے اور لوگ جو ہیں، بہت سارے لوگ، بہت سارے فرقے، بہت ساری پارٹیاں، بہت ساری سوچ، بہت ساری نظریات، ان کا کیا حال ہوگا؟ اپنا قصاص مانگ رہے ہوں گے اور ان کی گردنوں پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ ہوگا جو ان کی باتوں سے متاثر ہوئے ہیں اور ان کے فتووں کے پیچھے کود پڑے ہیں۔ فتویٰ دیتے ہیں، ہم نے ذکر کیا تھا یوسف قرضاوی کے بارے میں، اس سے پہلے بات آئی تھی نا۔ یوسف قرضاوی نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ خودکش حملے کرو، کیا کہتے ہیں اس کو، ہے نا، بامبنگ جو ہوتی، سوسائڈ بامبنگ کرو، نکلو اس کے لیے۔ یوسف قرضاوی نے باقاعدہ اکسایا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب بتاؤ ان کی جان گئی، اللہ کے یہاں کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ آسان کام ہے، بندے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا نام ہے، آپ کا چرچا ہے، آپ عالم ہیں، آپ دائی ہیں، آپ پاپولر ہیں، آپ ساری دنیا میں آپ کے ڈنکے بجتے ہیں، تو آپ کچھ بھی کریں گے؟ کل قیامت کے دن اس خون کا بدلہ آپ سے لیا جائے گا، کیا جواب دو گے؟ تو شیخ جمال بن فرحان کہتے ہیں ان لوگوں کی گردنوں پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ ہوگا جو ان کی باتوں سے متاثر ہوئے ہیں اور ان کے فتاووں کے پیچھے کود پڑے ہیں۔ فتویٰ دیتے جاؤ، کرو، فتویٰ ہے، جائز ہے، جہاد کا ہے، جہاد، سوسائڈ بامبنگ کو کیا کہا ہے؟ افضل الجہاد، سب سے بہتر جہاد، استغفر اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سے پہلے غالباً ہم نے آپ کے سامنے ان کی باتوں کو کوٹ بھی کیا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا من دعا الی ضلالۃ کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ لا ينقص ذلک من آثامہم شیئا۔ صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو گمراہی کی دعوت دے گا اس پر اس کے پیروکاروں جیسا گناہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو گمراہی کی دعوت دے گا اس پر اس کے پیروکاروں جیسا گناہ ہوگا، یعنی جو لوگ فالو کریں گے
جیسے وہ گنہگار ہوں گے ایسے ہی دعوت دینے والا بھی گنہگار ہوگا۔ اور کیا فرمایا؟ ان کے گناہوں میں کوئی کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ ایک آدمی نے غلط رہنمائی کی، مس گائیڈ کیا، اب جس کو مس گائیڈ کیا وہ غلط کام کرنے لگا، گناہ کا کام کرنے لگا اور گنہگار ہونے لگا، گناہوں کا بوجھ اس کے نام عمل میں آنے لگا۔ تو کیا فرمائے؟ جیسے وہ گنہگار ہو رہا ہے ایسے ہی یہ برائی کا راستہ دکھانے والا بھی گنہگار ہو رہا ہے۔ دونوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، جیسے وہ گنہگار ایسے یہ بھی گنہگار، برابر کے گنہگار۔ تو اب جس نے بھڑکایا اس کا بھی گناہ وہی ہوگا جو گناہ بھڑکنے والے کا ہوگا، جو گناہ بھڑکنے والے کا اور بھڑکنے کے بعد غلط قدم اٹھانے کا ہوگا، وہی گناہ کس کا ہوگا؟ بھڑکانے والے کا ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی ہم کو نہ ورغلائے، کوئی بھی نہ اکسائے، آئے دین یہ مسئلے آتے ہیں۔ ماضی قریب کے اندر وہ سب لشکر وشکر کے فتنے، دنگائیوں کے، فسادیوں کے، ہے نا، ان لوگوں نے نہ جانے کتنوں کو ورغلایا، بہکایا۔ اور ابھی آئی ایس والوں کا فتنہ، کتنے لوگوں کو بھڑکایا، بہکایا۔ یہ سب دنگائی ہیں، فسادی ہیں، مجرم ہیں۔ اللہ کا دین ان سے بری ہے اور یہ اللہ کے دین سے بری ہیں۔ نہ ان کا اللہ کے دین سے، اسلام سے کوئی تعلق، نہ اسلام کا ان سے کوئی تعلق۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ ہم کتاب و سنت کے اصولوں سے ہی وابستہ رہیں، اسی کی رہنمائی پر آگے قدم بڑھائیں۔ کتاب و سنت کے اصولوں کو نبی کے صحابہ اور تابعین نے کیسے سمجھا ہے اسی طریقے سے سمجھیں اور ہر دور میں عمل کریں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس طرح کے اقدامات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح کے مولویوں سے، اس طرح کے علماء سے، دعات سے جو اکسانے، بھڑکانے، برانگیختہ کرنے اور لوگوں کو میدان میں کھڑا کر دینے اور شور مچانے، لاقانونیت اور عشوائیت کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، ایسے علماء سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اندر کے ہوں یا باہر کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس فکر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔